بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے وہ درخت اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹتی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، یہ نہیں، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے۔ باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب سے رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں. اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے. یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے. یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے. ان میں نرمی اور آسانی ہے. جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے. اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے، مستحب کا ہے، جس کو نادانی کی وجہ سے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ نفرتیں پیدا ہو گئیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں. تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ مستحب چیز ہے. جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا. جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں. تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو. صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. کسی نے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے نماز میں، وہ ساری زندگی بٹن کھول کے نماز پڑھتا تھا. اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا. تو کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا، کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا. اللہ نے آپ جو کچھ آپ نے نماز میں کیا وہ اللہ نے سب زندہ کر دیا. وہ پوری امت میں آپ کی سنتیں اگر سارے رفع یدین پہ اکٹھے ہوتے تو چھوڑنے والی چھوٹ جاتی. سب رفع یدین کے چھوڑنے پہ اکٹھے ہوتے تو کرنے والی چھوٹ جاتی. تو اس طرح یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں. اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، نہ ہی بحث کرنی چاہیے. اصل ہے نماز میں آپ کا اللہ سے کتنا تعلق ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ ہے نماز مطلوب. الگ ہے جڑا کہندے نے مرزا ہوئی ہے یعنی جس نے تسی بندے ہو، مطلب کہ غوث پاک وہ خود رفع دین کر دیتے ہیں، تسی ہی نہیں کرتے. تے یہ وجہ ہے کہ مطلب کہ انہوں نے مندے تو پھر پورا منو، جو جس طرح نماز کا طریقہ ہے وہ بھی پھر منو. یا حدیث بھی ثابت کرتے ہیں کہ حدیث نے کیا اصل میں کس طرح رفع دین کرنا ہے. بارے میں اچھا جناب کا کیا نام ہے؟ ذیشان. ذیشان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو بندے رفع یدین کر رہے ہیں
آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو رفع یدین میں دکھا رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب بھی انہوں نے خود وہ کہتے ہیں کہ میں 35-40 سال تک کیا رہا ہوں، میں سن نہیں رہا ہوں، تو وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور ابھی جو ان کے کچھ ساتھی ہیں وہ بھی جو رفع یدین کرتے ہیں پہلے وہ نہیں کرتے تھے، ایسا ہی ہے، اور اب وہ جو ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے رفع یدین شروع کیا، یعنی اب بھی جو رفع یدین شروع کرتا ہے اس کو آپ پوچھیں کہ آپ نے کیوں شروع کیا، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ حدیث پڑھائیں گے، بتائیے۔ یعنی اس بندے نے جس نے رفع الیدین شروع کیا اس نے کسی بزرگ کی وجہ سے نہیں، کسی امام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو لوگ رفع الیدین نہیں نہ کر رہے، یعنی جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بندے کے سوال، یار بھائی یہ اتنی زیادہ دنیا ہے رفع الیدین نہیں کر رہی، جی 70% خود وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے، انہوں نے بولا کہ 70% حنفی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رفع الیدین نہیں کر رہے، تو وہ کیوں نہیں کر رہے جی؟ ادھر آپ مسجد میں دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں رفع الیدین کرنے والے تھوڑے ہیں، ایک آدھ بندہ کو نظر آتا ہے اور زیادہ نہیں لوگ کرتے، ساری مسجد نہیں کرتی ہوتی، امام صاحب نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اسے یہ شروع کرایا جاتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا جو لوگ رفع الیدین نہیں کر رہے یہ حدیث کی یہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، جبکہ یہ حدیث بخاری میں، فلاں میں، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اس میں یہ حدیثیں ہیں ابن ماجہ میں کہ نبی پاک نے رفع الیدین کیا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک نے کیا کیا ہے، رفع الیدین کیا ہے۔ اب بچے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہوا ہے، ابو حنیفہ کا نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابو حنیفہ پڑھے ہیں یا نبی پاک پڑھے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے، بلیک میل ہو جاتا ہے کہ یار مجھے تو حدیث پر عمل کرنا چاہیے، میں تو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ ان کے جو استاد ہیں سو کارڈ استاد آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ملاقات انہوں نے کی اور یہ شاگرد بن گئے، زبیر علی زئی صاحب، ان کا کلپ موجود ہے کہ ہمارا سب سے آسان شکار جو ہے وہ اہل سنت و جماعت بریلوی ہے، کیونکہ ان کے علماء نے ان کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا کی ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ حدیث ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ فوراً ہمارا منہج قبول کر لیتے ہیں۔ تو سب سے آسان شکار کیا ہے، ہمارے اہل سنت جماعت کی بریلوی ہیں کہ جن کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، جب اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی حدیث ہے اور یہ امام صاحب کا قول ہے، اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ تو ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں کرتے، تو ہم تو حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب جس نے رفع الیدین شروع کیا اس سے پوچھے بھی بچے آپ نے رفع الیدین حدیث کی وجہ سے شروع کیا ہے یا غوث پاک کی وجہ سے شروع کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو رفع الیدین کیسے شروع کیا۔ تو اب ہمارا مخاطب وہ بندہ، ہم اس سے بات کریں گے حدیث کی روشنی میں، اب ہم نے اس کو دکھایا رفع الیدین کہ منع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، رفع الیدین کیا ہو گیا ہے، یہ کتاب اٹھاؤ بیٹا، یہ مسلم اور نسائی دونوں لے آؤ، ہم نے اپنی دکھائی دلیل دکھائی، ٹھیک ہے جی، یہ لے آؤ سامنے، یہ جناب کون سی کتاب ہے، یہ ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے سامنے، بالکل یہی صحیح مسلم دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی کتاب ہے، سنن نسائی، اور یہ بھی وہی ہے سامنے، انہوں نے تو سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی تو پرانی بھی نہیں ہوئی، بالکل نئی ہے، یعنی وہ ان کے جو فرقے کی عمر ہے، فرقہ ہے جو ان کا، وہ 16 سال اس کو ہو چکے ہیں، 16 سال سے ان کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہیں، بالکل نہیں ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے کھولی نہیں ہے، انہوں نے صرف سامنے وہ جکاوا دینے کے لیے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھائی جکاوا دینا سے رکھی ہے، ہاں جی، ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ، تو کتابیں سامنے رکھی ہوئی، کبھی اٹھا کے نہ ان کو پڑھا نہ کبھی ان کو دیکھا، بس ترجمہ ہمارا وہ پڑھتے ہیں جو ہم نے کیا ہوا نا، ترجمہ علماء نے، وہ اگر آج ہم وہ ترجمہ درمیان سے نکال دیں تو مرزا صاحب کا علم جو ہے، آج اگر حکومت کو بندی لگا دے کہ ترجمے اٹھا لیے جائیں سارے اور صرف عربی باقی رکھے جائے علماء درس دیں، تو کیا ہو جائے گا، سارے کا سارا علم دھڑم سے گر جائے گا۔ تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے، یہ دیکھو جی ہماری دلیل ہے سنن نسائی، حدیث نمبر ہے 1185۔ اب ہمارا مخاطب تو وہ بندہ ہے نا جو کہتا ہے کہ میں نے رفع الیدین کیا شروع کیا جی، حدیث کی وجہ سے شروع کیا، تو ہم نے اس کو جواب دینا ہے نا کہ بھائی بات سنو کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ حدیث کون سی ہے، 1185 1185 دارالسلام سنن نسائی، جو مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو دکھائی جائے، اور صفحہ نمبر 165، یہ دیکھیں حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے، ہم کیا کر رہے تھے نماز میں، فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، حضور نے ارشاد فرمایا، کس نے، حضور، ہاں، یہ نماز میں رفع الیدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، کانہا اذناب الخیل الشم سے، ان کے ہاتھ ایٹ سے اٹھ رہے ہیں نماز میں جیسے شریک گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، حضور نے ارشاد فرمایا نماز میں کیا اختیار کرو، سکون اختیار کرو۔ اب ہم نے دلیل بتائی کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے، آپ جتنی بھی حدیثیں لے کے آتے ہیں رفع الیدین کی، وہ سب کے سب صحابہ کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو نبی پاک کا فرمان ہو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے جی نعیم صاحب، یہاں آگے آ جائے، آپ سامنے بیٹھے ہیں جی، کتنا بڑا چیلنج ہے جی کہ ایک حدیث شریف بھی مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب ہوں یا بڑے مرزا صاحب، یا ان کے کیا ہوں ساتھی ہوں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، یا جو دوسرے جتنے بھی ہیں لوگ جو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، ایک حدیث لے کر آئیں
وہ ضعیف ہی ہو جی، بے شک کیا ہو، سیاستہ سے نہ ہو، بے شک جس کتاب سے بھی لے آئیں، ضعیف ہو، ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہو لے آئیں جس میں حضور نے ارشاد فرمایا اور رفع یدین کرو، جبکہ ایسی کوئی حدیث شریف کتب حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک سال تو مجھے ہو چکا ہے نا، میں نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی چیلنج ہے لے کے آئیں آپ، لیکن وہ نہیں دے سکے اور نہ لا سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں نے کہا کہ یہ حدیث ہے جناب، ہم نے اس بندے کو جس نے حدیث کی وجہ سے رفع یدین شروع کیا تھا اس کو بتایا کہ حدیث کی عملی فعلی حدیثیں ہیں ساری وہ، اور ہم آپ کو قولی حدیث بتا رہے ہیں جس میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ ساری مضطرب المتن ہے، کسی میں کیا ذکر ہے، کسی میں رفع یدین زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں سجدے کے دوران ہے، کسی میں سجدوں کے درمیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی میں ہر تکبیر پر ہے، تو ان کا متن ہی مضطرب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری نبی پاک کا عمل ہے، قول نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں آپ کو سنن نسائی کی 1185 بتا رہا ہوں، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور اب اصول محدثین یہ ہے، پتہ نا وہ اصول محدثین کہتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث فعلی ہو اور قولی ہو، اور دونوں میں تضاد ہو تو ترجیح ہوگی قولی حدیث کو، کہ عمل میں کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے، عمل تو حضور کا بہت سے ہیں وہ حکمت کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن قول حضور کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو قولی حدیث ہم نے دکھائی، نبی پاک کا فرمان دکھایا کہ حضور نے صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھا اور ان کو کیا کہا، منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کیا نسائی ہے، اور یہ جناب کیا ہے جی، صحیح مسلم ہے۔ اس میں 970 نمبر حدیث پہ آئے، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں، اور متن بھی جو نبی پاک کا فرمان ہے وہ بھی پڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں ہم تو یہ کہا کہ وہ کبھی کھول کے، علماء کہتے ہیں اندر حدیث پڑھ دیں ہم اتنا انعام دے دیں، تو فقیر نے تو یہاں تک بھی آسانی پیدا کر دی ہے کہ چھوڑو جی، میں ایک کتاب لے کے آؤں گا، اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر جو نام لکھا ہوگا اگر مرزا صاحب وہ بھی پڑھ دیں نا تو میں ان کی بیعت کر دوں گا۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کتابیں ان کے نام بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اندر پڑھنا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب حدیث نمبر ہے 970، کون سی ہے جی، کون سی کتاب ہے، صحیح مسلم، اور اس میں جو راوی ہیں وہ حضرت جابر بن سمرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دیکھیں، کنا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا، الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم جب السلام علیکم کہتے تھے تو وہ اشار بیدہ الی الجانبین، ہاتھوں سے ہم کیا کرتے تھے، دائیں بائیں اشارہ کرتے تھے، یعنی نماز میں سلام کے وقت بھی کیا کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ، قولی حدیث کس کا، فقال رسول اللہ نے فرمایا، علامہ تؤمون بأیدیکم کأنها اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذیہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وشمالہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دائیں بائیں ہاتھ اس طرح نہ تم اٹھاؤ جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، اور شرارتی گھوڑا کبھی کسی نے دیکھا نہیں تو پھر ایسے ایسے کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جناب ایسے ایسے ہاتھ نہ اٹھاؤ، بلکہ کیا کرو، تم میں سے ایک بندے کو یہ کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھے اور پھر فخذیہ، عربی زبان میں پڑھ کہتے ہیں، یہاں پہ ہاتھ رکھو ران پر اور دائیں بائیں سلام پھیرو۔ تو پہلی حدیث میں سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، دوران نماز کے دوران، اس لیے ہم نے وہ ہماری مسائل نماز لے کتاب، ہم نے اپنی مسائل نماز کتاب میں 1185 نمبر پہ جو باب باندھا ہے وہ ہے نماز کے دوران نماز رفع الیدین کی ممانعت۔ یہ دیکھیں، اب وہ بندہ قائل ہو جاتا ہے، چھوٹے مرزا صاحب نے چھوٹی دکان تو چلانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ غوث پاک کو مانتے ہیں تو غوث پاک تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اب اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب یا مرزا صاحب کے فالوورز نے رفع الیدین غوث پاک کی وجہ سے شروع کیا ہو؟ ہاں، آج بھی میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب یہ لکھ دیں، چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹی سی تحریر لکھ دیں کہ ہم رفع الیدین غوث پاک کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ رفع الیدین کرتے تھے امام احمد بن حنبل کی ریسرچ کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے، اور اس پر عمل کرتے تھے، اور ہمارے لیے آئندہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام فاضل شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، ان کے قول شریعت میں حجت ہیں، تو ہم مرزا صاحب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ختم ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اب ہم اس بندے سے کہتے ہیں کہ جب تجھے شروع کیا تھا تم نے کس وجہ سے شروع کیا تھا، حدیثیں دکھائیں گی، بلیک میل کیا تھا کہ نبی پاک نے رفع الیدین کیا، جبکہ ان میں سے ایک حدیث بھی قولی نہیں تھی، نبی پاک کا فرمان نہیں تھا۔ ہم نے منع کرنے پر نبی پاک کا فرمان پیش کیا، اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ عمل پہلے ہوتا ہے یا منع پہلے ہوتا ہے جی، ایک کام ہوتا پہلے یا منع پہلے کر دیا جاتا، پھر منع کر دیا جاتا ہے، آپ بتائیں نہیں، پہلے کام ہوتا ہے پھر منع کیا، تو پہلے کام ہوتا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا کہ نبی پاک نے حکم پر کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے، رفع الیدین کا عمل موجود ہے لیکن منع کرنے پر حکم موجود ہے، اس لیے پہلے ہوتا تھا پھر حضور نے کیا کر دیا، منع کر دیا۔ تو اب جب ہم الزامی طور پر پوچھتے ہیں اس بچے سے یا اس بندے سے جو ہمیں غوث پاک یا چھوٹے مرزا صاحب سے کہ آپ کو تو رفع الیدین شروع کرایا گیا تھا اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کی وجہ سے شروع کیا، نبی پاک کی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا گیا ہے وہ حنیفہ بنے ہیں یا نبی پاک بنے ہیں، تو آپ نے کہا نبی پاک بنے تو آپ نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ ابو حنیفہ کے دلائل پیش کر دیے، امام حنیفہ کی دلیل پیش کی کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اب آپ ہمارے سامنے بابا کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں بتائیں غوث پاک بڑے یا نبی پاک بڑے؟ کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے نبی پاک یا غوث پاک کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ نہ کہیں، یہ ایک الزامی بات تھی۔ اب تحقیقی بات یہ ہے کہ غوث پاک دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ مسائل جن میں اختلاف ہے، اب دیکھیں رفع الیدین والی بھی حدیث موجود ہے، کرنے والی بھی اور نہ کرنے والی بھی
موجود ہے. فیصلہ ہم نے ہماری تحقیق کی ہے کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ منسوخ قول ہمارے پاس ہے, قولی حدیث ہمارے پاس ہے. تو جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں ائمہ نے اپنی تحقیق اور ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی, اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بندوں کی ریسرچ کو, 4 اماموں کی ریسرچ کو بہت زیادہ قبولیت عامہ عطا فرمائی, شرف عامہ عطا فرمائی. سب سے پہلے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ہماری مسائل نماز کتاب کے آخری پیج پر ہم نے وہ نقشہ بھی دے دیا ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے ہم نے اماموں کا نام لکھا. سب سے اوپر نام کیا ہے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ, جو پیدا ہوئے 80 ہجری اور فوت ہوئے 150 ہجری میں. ان دو لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی ریسرچ پیش کی دنیا کے سامنے. ان میں پہلا نام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, 80 ہجری میں پیدا ہوئے 150 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرا نام ہے امام مالک بن انس, جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 میں فوت ہوئے. تیسرا نام ہے امام محمد بن ادریس الشافعی. چوتھا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, احمد بن حنبل. ان 4 اماموں نے کی تحقیق کو, ریسرچ کو دنیا میں شرف عامہ حاصل ہوا, اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کی ریسرچ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی, شرف عامہ حاصل ہوا. اور اس کی وجہ, اس کی یہ بات چھوٹے مرزا صاحب نے بھی بتائی ہے کہ 70% ان 4 اماموں میں 70% جو ریسرچ ہے, یعنی اگر امت 2/3 ہے 3/3 ہے تو 2/3 حصہ جو ہے, 3 حصے کیے جائے تو 2 حصہ کس کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی ریسرچ پر, جنہوں نے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا. 22 صحابہ کی زیارت کی. کتنے صحابہ کی؟ 22. ہاں, علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ انس بن مالک سے کئی دفعہ ملاقات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی رسول ہیں. تو جن لوگوں نے نماز نبی پاک سے سیکھی ہے صحابہ نے, ان کو نماز پڑھتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے, انہوں نے ریسرچ ہمارے سامنے پیش کی. تو آج ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی ریسرچ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ایک اس بندے کی جسے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا قرآن پاک, اس کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں؟ تو 4 اماموں کی ریسرچ پر دنیا عمل کرتی ہے. سب سے زیادہ ریسرچ ان میں 4 میں سے بھی کس کی پر عمل ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چوتھے امام, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو کہ شاگرد ہے حضرت قاضی ابو یوسف, جو کہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ. امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, جن کی تقلید کرتے ہیں, جن کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک. ٹھیک ہے, تو غوث پاک چوتھے امام کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں, جن کے بارے میں, تقلید کے بارے میں جو نیچرل چیز ہے, فطری چیز ہے, جس کے بارے میں چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے ہم نوا کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. تو غوث پاک تو شرک کرتے تھے آپ کے بقول, اعوذ باللہ, وہ تو تقلید کرتے تھے, وہ تو ریسرچ پر عمل کرتے تھے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ان 4 بزرگوں کی ریسرچ پوری کی پوری پر عمل کرے اور ان کو اپنا مان لے کسی بین پر ریسرچ, کیونکہ امت کا اتفاق ہو چکا ہے, تو وہ ان کی ریسرچ پر عمل کرتے تھے, اس کے مطابق کرتے تھے. انہوں نے ایک دن بھی آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز ضروری رنگلی ہے, آپ کی نماز آدھی ہے, آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے, رفع یدین کے بغیر نماز نہیں. لہٰذا اگر آج بھی آپ ان 4 میں سے کسی ایک کی ریسرچ پر عمل کا اعلان کر دیں, یہ میں بھی اعلان کر رہا ہوں, جیلم سے آپ کو ایک اور پیکج دے رہا ہوں, 4 امام میں سے کسی ایک امام کی مقلد تقلید کا, کہ ان میں سے ایک کی ریسرچ پر میں عمل کرتا ہوں, تو آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الیدین, جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا, اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے, جو مسکت مان کے نا, وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے, سیدھے کھڑے ہوئے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے, اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا, اگر اس نے نہیں کیا تو فرض چھوڑ دیا. اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں, مسکت مان اب ان کے قبضہ میں, وہاں سلطان, قاضی, عالم سارے آبادی ہیں, ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے, رکوع کو جاتے, رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد, وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, زیادہ ثابت ہے. اس کی بہت حدیثیں ہیں, جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے. مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے. برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور ماں آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں. ابن مسعود رضی کی جو حسن ہے, صحیح نہیں بن سکی, گزارے کی ہے, وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں, اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں, مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ, وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے, اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے, اور بھی کرتے ہیں. یہ سارے طریقے ٹھیک. جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے, کسی میں 3 بار کرے, کسی میں ہر بار کرے, اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے. جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے, مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں, نہ کرتے بھی. وہ بعض حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے, جھگڑے جتنے جی چاہے کرے, آخر اس پر آنا پڑے گا
فارا مرتان و ترک مرہ، کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، سنت غیر مقدور کل سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہے، یہ ہے بات بھائی انصاف کی، اب جھگڑا کرنا تو کرتے۔ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمذی کی حدیث ہے، بھائی نے محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے، اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز، کہ صرف تکبیر تحریمہ میں کرتے تھے۔ تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو اہل حدیث حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے۔ وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو خوب سمجھ لیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا، اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، تو ان سے خلط ملط ہو جاتا ہے بحث میں، جس پہلے والی کو ضعیف کہا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا، ایک میں حسن صحیح کہا، اور اہل حدیث حضرات تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں، ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، شاکر احمد ہیں بہت بڑے محدث ہیں، عرب ہیں، بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، تو یہ خامخواہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا، اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین۔ اور جزء رفع الیدین البخاری میں، جیسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین البخاری میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کیا نا، 2 سجدوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے، تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا، تو امام بخاری نے 2 سجدوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے، 2 سجدوں کے درمیان بھی ثابت ہے، اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے، آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ باقی ترک کر دیا۔ اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں اس پر، ان پر کوئی بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں کئی بار اس پر بات کر چکا ہوں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب وہ رفع الیدین کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بعض اہل علم صحابہ کا مذہب ہے، لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بہت سارے صحابہ اہل علم صحابہ کا مذہب ہے، تو صحابہ میں بھی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والے صحابہ کا نام ذکر کیا، نہ کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ کثیر تھے، اور اس وقت سے لے کے آج تک امت کی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل رہی ہے، کیونکہ اہل کوفہ کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، اور کوفہ کیونکہ حضرت علی کی خلافت کا مرکز تھا نا، حضرت علی نے وہاں آباد ہوئے، تو ان کے شاگردوں میں علم بہت، اسلام کا مرکز کوفہ بن گیا تھا، تو وہیں سے پھر پوری دنیا میں جو اسلام گیا ہے، آج بھی دنیا میں 50% سے زائد لوگ وہ ہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی کثرت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ باقی ہم اس کے بھی قائل ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے اس کی رائے ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و حدیث پیش کر کے دوسرے پہ تھوپو نہیں آپ کہ ہم ہی کو پتہ ہے باقی سارے جاہل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام مالک رفع الیدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا، یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اب مالکی میں نے دیکھے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مالکی واقعی رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، جب ان کو کہیں الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے؟ اچھا اس میں ایک میں بات بتا دوں، الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے، ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ والے رفع الیدین کا ذکر ہے، بال یعنی وہ رفع الیدین فالتو ہے اس میں، لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے، جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے، یا امام محمد نے جو الموطا نقل کی ہے امام مالک سے،
उसमें वो पूरी हदीस मौजूद है, रुकू में जाते वक्त भी, रुकू से उठते वक्त भी, पूरे का पूरा, और सजदों में नहीं करते थे, वही पूरी डिटेल मौजूद है। तो इमाम मालिक हाथ भी बांधते थे और रफ़ा यदैन भी करते थे। बहरहाल अल-मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। उसमें है कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। बहरहाल इमाम मालिक के शोल्डर भी तो ये काजी अबू यूसुफ ने तोड़वा दिए थे ना। मेरा क्लिप इतना मशहूर हुआ है, फ़िक़्ह हनफ़ी पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। लोग कहते हैं किंज फैली, वो दस देता है फिर किंज फैली है, गन पॉइंट के ऊपर। के साथ नमाज एक परफेक्ट नमाज है। मैंने किताबों से साबित किया है कि सुन्नी और शिया दोनों का इत्तेफाक है रफ़ुल यदैन के ऊपर। हम कभी ये नहीं कहते कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती, ये तो हमने कभी नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि जो लोग जूतियां भी पीली पहने, जेबों में मिसवाकें लगाए, जब रफ़ुल यदैन की बारी आए तो क्या सुन्नत ही है ना, छोड़ दी तो क्या हुई। और ये उनकी जुडिशरी की वर्डिंग है। अल्लाह से वर्डिंग यह है कि मक्खियां मार देने, बुत रख के आते थे, ये मनसूख है। नफरत करते हैं, ना सिर्फ छोड़ते हैं बल्कि सुन्नत से नफरत करते हैं। अब इनको कोई बताओ कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है, तुम कहते हो पीराने पीर है, पूरी जिंदगी उसमें चारों को तो नमाज का तरीका पता ही नहीं चला होता, रफ़ुल यदैन से पढ़ते रहे और वो अमली सत्य है। तुसी क्यों अनफी हो, पीर अमली ते मुरीद अनफी। भाई साहब ने सवाल किया कि रफ़तैन करना चाहिए क्या नहीं, एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रफ़तैन इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ने आते थे तो उनके बगल में बुत रखते थे, तो बुत को गिराने के रफ़तैन किया जाता था। ये किधर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी सही हदीस में लिखा हुआ है। अगर मान लो ये बात सही भी है कि लोग बुत पकड़ के लेके आते थे तो इसीलिए रफ़तैन करना चाहिए, तो हर फिरके के लोग जब नमाज पढ़ते शुरू में जब अल्लाह अकबर करते हैं तो हाथ तो कान तक उठाते ही है, तो जब हाथ कान तक उठाते हैं व्हेन दे रेज द हैंड तो बुत ऑटोमेटिक गिर जाते, तो फिर से रफ़तैन करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कहना कि पीपल यूज्ड टू रफ़तैन बिकॉज दे वर आइडल्स इन द आर्मपिट इज टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट मेंशन्ड हदीस। द रीजन व्हाई मुस्लिम शुड डू रफ़तैन इट इज बिकॉज मेंशन्ड इन द सही हदीस ऑफ सही बुखारी in point number 1 in the book of Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did Rafatayn. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do Rafatayn. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने तुम्हें पढ़कर सिखाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो नमाज पढ़ना चाहे उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। एक बंदा वो है जिसको इस सुन्नत का इल्म ही नहीं है, वो समझता है शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन की ही नहीं और वो नहीं करता, तो वो बेइल्म है, हदीस से दूर है, सवाब से महरूम है। लेकिन उस पर यह फतवा नहीं लगाया जा सकता कि उसकी नमाज ही नहीं होती। हाँ, वो शख्स जो ये कहे हदीस रसूल तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, सुस्ती की वजह से छोड़ देता है तब भी सवाब से महरूम है, उस पर बेनमाजी का फतवा नहीं लगेगा। बेइल्मी की वजह से छोड़ता है या सुस्ती की बिना पे छोड़ता है या भूल के छोड़ता है तो सवाब से महरूम है, बेनमाजी का फतवा या नमाज के रद्द होने का फतवा नहीं लगेगा। वो शख्स जो ये कहे कि मुझे हदीस रसूल का इल्म है लेकिन चूंकि मैं फला फिरके के अंदर हूँ और मेरे मौलवी साहब ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस चूंकि हमारे इमाम के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, तो हमने ये हदीस नहीं माननी, ये अकीदा रखने के बाद वो बदअकीदगी का शिकार हो गया कि उसने मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गैर रसूल को बिठा दिया। अगर कोई इस वजह से हदीस का इनकार करता है तो वो बदअकीदा इंसान है, उसके अकीदे में खराबी वाक़ई हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में रफ़ा यदैन किया है कि हर मुसलमान जब नमाज शुरू करता है रफ़ा यदैन करके ही करता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि बाकी मौक़ों पर भी किया है, मालूम होता है कभी कभी किया है, तो इस वजह से आप इतनी बात अगर मान लें तो इसमें लड़ने की क्या बात है। एक तो फर्ज है, उसके बगैर नमाज होती नहीं शुरू करते वक्त, उसमें किसी को इख्तलाफ भी नहीं। रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए, उठते हुए रवायतों से मालूम होता है कि हुजूर ने कभी कभी इस मौके पर भी रफ़ा ठीक, इतनी बात खत्म हो गई। आप भी कभी कभी कर लेंगे तो आखिर क्या क़यामत आ जाएगी। इमाम शाफी और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फ़िक़्ह में इख्तलाफ रखते थे। इमाम शाफी रफ़ुल यदैन के कायल थे, इमाम आज़म हनीफा कहते थे कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया है और हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी उम्र का अमल नासिख है पहली उम्र के अमल का, तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इमाम शाफी कहते थे मेरे पास ये दलाइल है। खैर, इमाम शाफी अपने शागिर्दों के हमरा इमाम आज़म अबू हनीफा के मिज़ार पे आए, तो वहाँ जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम शाफी ने नमाज पढ़ी तो रफ़ुल यदैन नहीं किया। तो शागिर्दों ने बाद में सवाल किया कि हज़रत रफ़ुल यदैन नहीं किया। फरमाया इतने बड़े इमाम के सामने मुझे अपनी तहकीक पे अमल करते शर्म आती। ये हमारे बुजुर्गों का तरीक़ था।
یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے، پست قامت. لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں، اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں. تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے. تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہی بدکاری کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو. کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گنبد خضرا میں، یا ایھا المدثر، کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکا اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلہ بناتا ہے. تو کہا مدثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب. کوئی حبشہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی مکے کا باسی، کوئی مدینے کا باسی، ایک ایک فرد کر کے تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑا. اور ہم اپنے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تعالی کے لیے، تکبر کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بخی اجڑ کے رکھ دیتے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم تفرقے میں مبتلا. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی. جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی. رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے. مذہب فقہی کے حوالے سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے. کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں. یہ باب قائم کیا ہے. یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا. اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں. حدیث نمبر 737. یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں. پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں. اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں. تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر. کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں
اس وقت رفع یدین یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہے، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ اب میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنہ تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر ایک، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائی۔ نکتہ سمجھیں، بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولا، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا۔ ہاں، رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس۔ انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں، تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنی فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔